بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 10۔ تیمور نے قبچاق سے نکلتے ہوئے 3 رہنما دستے آگے روانہ کر دیے، جن کے ذمے راستے کی نگرانی کرنا تھا۔ تیمور نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ گرد و نواح پر کڑی نظر رکھیں، کیونکہ وہ دشمن کی سرزمین سے گزر رہے تھے اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ راستے میں آنے والے قبائل ان کے مال و متاع پر نظر جمائے بیٹھے ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لالچ میں ان پر حملہ کر دیں۔ آگے بھیجے گئے تینوں دستوں اور باقی فوج کے درمیان مسلسل رابطہ قائم تھا۔ سب سے آگے چلنے والے دستے کے ذمے اشیاء خوردنی کی فراہمی بھی تھی۔ تیمور کو اپنے پیچھے سے کسی حملے کی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ اس قدر تیزی سے چل رہے تھے کہ کوئی پیچھے سے حملہ کر نہیں سکتا تھا۔ تاہم طرفین سے حملے ہونے کا خطرہ ضرور موجود تھا، اسی لیے انہوں نے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھیں۔ بہرحال دریائے ترقان تک پہنچنے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ تیمور نے جب پہلی بار دریائے ترقان کو دیکھا تو اس کا پانی منجمد تھا، لیکن اب اس کے کناروں سے پانی چھلک رہا تھا۔ تیمور کی فوج کے پہلے نگران دستے نے اطلاع دی کہ دریائے ترقان کے کنارے ایک عظیم بازار لگایا گیا ہے۔ جب بازار کے منتظمین نے تیمور کی فوج کے ہراول دستے کو دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ تیمور وہاں پہنچ رہا ہے تو وہ فوراً امان کے طلبگار ہوئے اور کہا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق خراج دینے کو تیار ہیں، بشرطے کہ تیمور بازار پر حملہ نہ کرے اور بازار میں موجود دکانداروں اور آنے والے خریداروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ تیمور نے ہراول دستے کے ذریعے بازار کے منتظمین کو پیغام بھجوایا کہ اسے ان کے خراج سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی اس کا ارادہ بازار میں موجود لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ہے، بلکہ وہ محض ایک راہ گزر ہے، اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ البتہ اگر اس کی راہ میں کوئی فتنہ کھڑا کیا گیا تو وہ بازار کا نام و نشان مٹا دے گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس جگہ ہر سال برف پگھلنے کے بعد یہ عظیم بازار لگایا جاتا تھا، جہاں ہر طرح کی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے لوگ آتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس بازار میں 1 لاکھ سے زیادہ تاجر اور خریدار شرکت کرتے تھے۔ یہ بازار، جسے حاجی ترقان کا بازار کہا جاتا تھا، اپنے دور میں دنیا کے عظیم ترین بازاروں میں سے ایک تھا، اور یہ بازار 1917 عیسوی تک باقاعدگی سے منعقد ہوتا رہا۔ اس بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء میں دستکاری کی مصنوعات، پوستین، خنجر، تلوار، سوتی اور ریشمی کپڑے کی مصنوعات وغیرہ زیادہ اہم تھیں۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو متنبہ کر دیا کہ اگر کسی نے اس بازار کے دکانداروں یا خریداروں کو بری نگاہ سے دیکھا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تاہم خوش قسمتی سے ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا جو کسی کی موت یا سزا کا سبب بن جاتا۔ جب تیمور کے سپاہیوں نے دیکھا کہ بازار کا ایک حصہ غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے مخصوص ہے اور وہاں باقاعدہ بولی کے ذریعے غلاموں اور کنیزوں کو فروخت کیا جاتا ہے، تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کو پہلے ہی سستے داموں کیوں فروخت کر دیا اور یہاں لا کر مہنگی قیمت وصول کرنے سے محروم رہ گئے۔ مگر وہ اس بات سے ناآشنا تھے کہ جس رفتار سے ان لوگوں نے دریا تک کا سفر طے کیا تھا، اس رفتار سے غلاموں اور کنیزوں کو بازار تک لانا ناممکن تھا۔ دریائے ترقان پر کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا۔ تیمور نے اس پل کی مضبوطی کا یقین کر لینے کے بعد اپنی فوج کو اس پر سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ اگرچہ اس وقت دریا اپنے پورے زوروں پر تھا، مگر پھر بھی تیمور کو وہ زیادہ بڑا نہ لگا، کیونکہ ماوراؤ نہر میں بہنے والا دریائے جیہون اس سے کم از کم 5 گنا بڑا تھا۔ موسم گرما میں بالخصوص جب دریائے جیہون کا پانی چڑھتا تو اس کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا انسان دوسرا کنارہ نہ دیکھ پاتا تھا۔ تیمور نے ایک بار خود موسم گرما میں دریائے جیہون کو پار کیا تھا۔ اس کے ملاح مسلسل 2 گھنٹے تک چپو چلاتے رہے، تب کہیں جا کر دوسرے کنارے کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ جب تیمور کی پوری فوج دریا پار کر گئی تو اسے احساس ہوا کہ اب وہ ایسے علاقے میں پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ پھر وہ دریائے آبزگون کے کنارے چلتے ہوئے پہلے مشرق پھر جنوب کی طرف روانہ ہوئے اور ایسی شاہراہ پر پہنچ گئے جو سیدھی ماوراؤ نہر کی طرف جاتی تھی۔ یہاں سے آگے تیمور نے سفر کی رفتار کو کم کر لیا، کیونکہ اب وہ ترکستان میں داخل ہو چکا تھا اور تیمور جانتا تھا کہ اب ان کا راستہ خطرے سے پاک ہے۔ اس کے باوجود تیمور نے غافل گیر ہونے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ تو اپنے ملک میں بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑتا تھا اور یہی احتیاط پسندی اس کی کامیابی کی ایک اہم وجہ بھی تھی۔
मई के महीने की 3 तारीख को जब वो लोग शाहरा पर अपना सफ़र जारी रखे हुए थे, अचानक जुनूब की सिमत से एक बादल नमूदार हुआ और देखते ही देखते पूरे आसमान पर छा गया। सूरज की रोशनी छुप गई और थोड़ी देर बाद रोशन नजर आने वाला दिन गुरूब आफताब का मंजर पेश करने लगा। जब तैमूर ने बगौर ऊपर देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसके सिपाही भी हैरत का मुर्गा बने हुए थे। दरअसल करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे परदार कीड़े शुमाल की तरफ उड़ रहे थे और वो बादल दरअसल यही टिड्डी दल थे। तैमूर ने इससे कबल टिड्डियों का हमला ना देखा था। टिड्डियों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि खुदा की पनाह, उन्होंने आसमान को यूं छुपा दिया था कि सूरज की रोशनी की हल्की सी किरण भी उनके पार से ना गुजर सकती थी। तैमूर और उसके सिपाहियों के घोड़े खौफ से हिनहिनाने लगे और सहरा के जंगली जानवर सहम कर जिधर हुआ मुंह उठाकर भाग खड़े हुए। तैमूर और उसके सिपाही भी कुछ कम खौफजदा ना थी। तैमूर के सरदारों में से एक कहने लगा, अय अमीर, अगर इस टिड्डी दल ने मावराउन नहर के बागों और सब्ज़ारों को लपेट में ले लिया तो इस साल हमारा मुल्क कहत की लपेट में आ जाएगा। तैमूर ने अपने सरदार को जवाब देते हुए कहा, जो मुसीबत किसी इंसान की तरफ से आती है तो उसका कोई ना कोई तोड़ किया जा सकता है, मगर जो मुसीबत खुदा की तरफ से नाजिल हो तो उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। लिहाजा मैं इस मखलूक को मावराउन नहर के बागात और सब्ज़ारों पर हमले से नहीं रोक सकता। उस रोज़ टिड्डी दल की फ़ौज मौज दर मौज शाम तक उनके सरों पर से गुजरती रही और उनका ये सफ़र रात गए भी जारी था, क्योंकि अंधेरा फैलने के बावजूद वो उनके परों की आवाज़ सुन सकते थे। अगली सुबह भी टिड्डियों के झुंड गहरे बादल बनकर आसमान पर छाए हुए थे। चुनांचे जब तैमूर की फ़ौज ने दोबारा सफ़र शुरू कर दिया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गोया वो दिन के उजाले में नहीं बल्कि डूबते सूरज की हल्की रोशनी में सफ़र कर रहे हैं। तैमूर के अफसर कहने लगे, ये टिड्डियाँ पूरे मावराउन नहर में एक भी हरी टहनी बाकी नहीं छोड़ेंगे और वहाँ मौजूद हर शय हड़प कर जाएंगी। कुछ टिड्डियाँ थकन के बाइस या किसी और वजह से, जिसे तैमूर समझ ना सका, ज़मीन पर आ गिरतीं और वो देखते कि वो मिटियाले रंग की खासी बड़ी टिड्डियाँ थीं। तैमूर के अफसरों ने कहा कि ये टिड्डी दल तुर्किस्तान के खेतों और बागात पर हमला करने का इरादा नहीं रखती, बल्कि किसी और मुल्क की तरफ जा रही हैं। खुदा करे कि ये मावराउन नहर का रुख ना करें, वगरना वहाँ की फसलें और बागात तबाही से ना बच सकेंगे। उस रोज़ भी टिड्डी दल का लश्कर सूरज ढले तक मुसलसल आसमान पर बादल बनकर छाया रहा था और दूसरी रात भी सुबह तक उनके परों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। आखिरकार तीसरे दिन आसमान उनके वजूद से साफ हुआ और सूरज ने अपनी किरणें ज़मीन पर डालना शुरू कर दी। जैसे ही तैमूर पहले कबूतर खाने पर पहुंचा तो समरकंद से मालूमात हासिल की कि वहाँ के खेतों और बागात पर क्या गुजरी है, आया वो टिड्डी दल के हमले से महफूज रहे हैं या नहीं। कबूतरों के ज़रिए जो जवाब मौसूल हुआ उसने तैमूर को बेहद परेशान कर दिया। तैमूर के सिपाहियों के चेहरे भी उतर गए। पैगाम मिला कि टिड्डियों की जो तादाद मावराउन नहर पर हमला आवर हुई है उसकी तादाद रेगिस्तान में मौजूद रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा है। बिलाशुबा पूरे मावराउन नहर में जल्द ही कहत फूट पड़ेगा। तैमूर के अफसर और सिपाही अपने मुल्क में एक अजीम जंग जीतने के बाद लौट रहे थे। उन सब के पास सोने और चांदी की वाफिर मिक़दार थी। उनमें से कुछ ने पहले ही गिरां कीमत अशिया मावराउन नहर रवाना कर दी थी, लेकिन अब वो एक ऐसे वक्त में अपने वतन में दाखिल हो रहे थे जबकि उनका वतन कहत की लपेट में था। फिर जब वो लोग मावराउन नहर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि कहीं भी सब्ज़ा नज़र नहीं आ रहा। टिड्डी दल ने सिर्फ खेतों की फसलें ही हड़प ना की थीं, बल्कि दरख्तों पर एक भी पत्ता ना छोड़ा था। जहाँ कभी सरसब्ज दरख्तों के झुंड थे वहाँ अब सिर्फ खुश्क और बग़ैर पत्तों के दरख्त खड़े थे, जिनकी टहनियाँ तक अपने हाल पर मातम कर रही थीं। वो वसी व अरीज़ सब्ज़ार जिन पर वो साल के 4 मौसमों में से 3 के दौरान अपने घोड़ों को दिल भर चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, अब उन्हें देखकर यूँ लगता था कि जैसे यहाँ कभी सब्ज़े का नामो निशान ही ना था। जब तैमूर समरकंद पहुँचा तो उसने देखा कि इतने बड़े शहर में नामबाई की एक दुकान भी खुली ना थी और ना ही कहीं गंदम का एक दाना तक फ़रोख्त हो रहा था। शहर के सारे लोग अफसरदा और परेशान हाल थे और उनके चेहरों से उनका गम अयान था। मावराउन नहर के दूसरे शहरों की सूरत हाल भी समरकंद जैसी ही थी और वहाँ रोटी या गेहूँ ढूंढने से ना मिलते थे। अगरचे तैमूर जानता था कि समरकंद और दूसरे शहरों में भी कम से कम साल के चौथे महीने
یعنی برج سرطان تک اشیائے خوردنی کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن چونکہ ٹڈی دل نے ہر چیز کو ہڑپ کر لیا تھا، اس لیے جن لوگوں کے پاس اشیائے خوردنی کا ذخیرہ تھا وہ اسے فروخت کرنے سے گریزاں تھے، کیونکہ انہیں خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ سمرقند میں ہر طرح کی اشیائے خوردنی کی زبردست قلت تھی اور موسم بہار کی تازہ فصلوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ماوراؤں نہر میں موسم بہار کے دوسرے مہینے میں چنے اور کھیرے کی فصل خاص طور پر وافر ہوتی تھی اور فروخت کے لیے بازاروں میں عام طور پر موجود ہوتی تھی، مگر اب سمرقند میں کہیں کوئی ایک کھیرا یا چنے کا ایک دانہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس قحط سالی سے صرف انسان ہی متاثر نہ ہوئے تھے، بلکہ مویشی بھی بھوک سے مر رہے تھے۔ مویشیوں کے گلے رکھنے والوں نے اپنے مویشیوں کو دور دراز علاقوں میں منتقل کر دیا تھا کہ شاید وہاں انہیں سبزہ اور گھاس میسر آ سکے اور وہ بھوک سے بچ سکیں، جبکہ وہ تمام مویشی جو دوسرے علاقوں میں منتقل نہیں کیے جا سکتے تھے بھوک کا شکار تھے۔ کچھ لوگوں نے اپنے مویشیوں کے لیے خشک چارہ حاصل کر رکھا تھا اور اس کی مدد سے جانوروں کو زندہ رکھنے کی تگ و دو کر رہے تھے، جبکہ باقی مویشی تیزی سے لقمہ اجل بن رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں گوشت بھی سمرقند میں کمیاب ہو گیا۔ تیمور نے حکم دیا کہ فوج کے تمام مویشی کابلستان کے جنوب میں واقع چراگاہوں پر منتقل کر دیے جائیں تاکہ وہ بھوک کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ پھر تیمور نے فرمان جاری کیا کہ وہ دریائے جیہون اور سیہون سے جو موسم بہار میں مچھلیوں سے بھرے رہتے تھے وافر مقدار میں مچھلیاں پکڑ کر بازاروں میں لائی جائیں تاکہ لوگ بھوک کے ہاتھوں مرنے سے بچ سکیں۔ اگرچہ گندم کی کاشت کا وقت گزر چکا تھا، پھر بھی تیمور نے حکم دیا کہ سمرقند اور ماوراؤں نہر کے دوسرے شہروں میں اعلان کیا جائے کہ یہاں گندم اور جو کی بے حد ضرورت ہے۔ تیمور نے 100 کلو گرام گندم کی قیمت 5 گرام سونا اور جو کی قیمت 1.5 گرام سونا مقرر کر دی۔ تیمور نے اپنے منادیوں کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس اناج کا ذخیرہ موجود ہے تو وہ فی کس 30 من کے حساب سے اپنے پاس غلہ رکھ سکتا ہے، جبکہ اضافی اجناس کو مقرر کردہ قیمت پر فروخت کرنا ہوگا، جو کہ ٹڈی دل کے حملے سے پہلے قیمت سے کئی گنا زیادہ تھی۔ تیمور نے یہ بھی اعلان کروایا کہ جو شخص اضافی اناج فروخت کرنے سے اجتناب کرے گا تو اسے اپنی جان اور مال سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تیمور کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزی اور گرام فروشی کے خلاف قرآن پاک کی آیات کو مساجد میں اجتماعات اور خطبات کے دوران باقاعدگی سے دہرایا جانے لگا تاکہ ہر کوئی جان لے کہ قحط سالی کے دوران اسے غلہ ذخیرہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تیمور کی سلطنت میں صرف ایک خطہ ایسا تھا جو قحط سالی کے اثرات سے محفوظ تھا اور جو اس کڑے وقت میں سلطنت کے دوسرے حصوں کے کام آ سکتا تھا، اور وہ تھا خراسان۔ چنانچہ تیمور نے اپنے بے شمار خریداروں کو خراسان بھیجا کہ وہ خراسان سے جس قدر ممکن ہو سکے گندم خرید کر ماوراؤں نہر پہنچا سکیں۔ خراسان سے اشیائے خوردنی کی ماوراؤں نہر منتقلی کا کام آسان نہ تھا، کیونکہ خراسان میں نقل و حمل کے لیے مناسب راستے موجود نہ تھے، ماں سوائے صحرائے ترکمن کی، جو کہ بے حد طویل اور کٹھن راستہ تھا۔ دوسری طرف ماوراؤں نہر میں کشادہ راستے اور سڑکیں موجود تھیں۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ اشیائے خوردنی کو گھوڑوں اور اونٹوں پر لاد کر ماوراؤں نہر کے سرحدوں پر پہنچایا جائے تاکہ وہاں سے تیز رفتاری سے تمام شہروں میں منتقل کیا جا سکے۔ اس دوران ماوراؤں نہر میں بھی گندم اور جو بوئے گئے۔ مئی اور جون کے مہینوں میں ان فصلوں کو دریاؤں میں موجود وافر پانی مہیا کیا گیا تھا۔ تیمور نے خدا سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنا زیادہ وقت صحرا میں گزارے گا اور شہر میں ضروری کام کے سوا قیام نہیں کرے گا، مگر اس سال تیمور کو مستقل شہر میں قیام کرنا پڑا۔ وہ زیادہ وقت فصلوں کی نگرانی کرنے اور کھیتی باڑی پر نظر رکھنے میں گزارتا۔ تیمور صرف گندم اور جو کی کاشت سے مطمئن نہ تھا، اس لیے اس نے کسانوں کو حکم دیا کہ وہ کھیتوں میں موسم گرما کی تمام فصلوں کو کاشت کریں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ فصلوں سے جس قدر اشیائے خوردنی حاصل کر سکتا تھا اسی قدر قحط سالی کے اثرات کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ دریاؤں کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی، تیمور کے حکم سے ماوراؤں نہر کے مختلف علاقوں میں کھیرے، چنے، لوبیا اور ہر طرح کی سبزیاں وافر مقدار میں اگائی گئیں۔ جب دریاؤں کا پانی کم ہو گیا تو باران رحمت نازل ہوئی اور جولائی کے مہینے میں بارشوں سے فصلوں کو خوب سیراب ہونے کا موقع میسر آ گیا۔ پھر اگست کے مہینے میں بھی باران رحمت یوں ہی برستی رہی۔ تیمور کو یقین تھا کہ اگست کے مہینے میں برسنے والی بارشیں
جن کی اس سے قبل ماوراء نہر میں مثال نہ تھی، دراصل رحمت خداوندی تھی، اور اس بات کا اشارہ تھا کہ خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تیمور کے ملک کے لوگ بھوک اور فاقہ کشی کا شکار ہو کر مارے جائیں۔ ستمبر کے مہینے میں گندم اور جو کی فصلیں پک کر تیار ہو گئیں اور کسانوں نے فوری طور پر کٹائی شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے زیادہ انتظار کیا تو موسم خزاں کی بارشیں شروع ہو جائیں گی اور تمام فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ کٹائی کے بعد اناج اس قدر وافر ہو گیا کہ گندم کی قیمت جو اس سے قبل 5 گرام سونا فی 100 کلو گرام مقرر تھی، کم ہو کر 1.5 گرام سونے پر آ گئی۔ لہٰذا تیمور نے حکم دیا کہ خراسان سے اناج کی خریداری روک دی جائے۔ جولائی اور اگست میں ہونے والی بارشوں اور ستمبر میں پڑنے والی اوس نے ماوراء نہر کے لالا زاروں کو پھر سے سرسبز کر دیا، چنانچہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بھی واپس ماوراء نہر منتقل کر لیا۔ اگر اس برس تیمور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاتا، خاموش تماشائی بن کر قحط سالی کا نظارہ کرتا رہتا اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ضروری اقدامات نہ کرتا، تو شاید ماوراء نہر میں موجود ہر ذی روح موت کا شکار ہو جاتا اور تیمور کی فوج بھی فنا ہو جاتی۔ مگر چونکہ تیمور نے تیزی سے قحط سالی کے توڑ کے لیے اقدامات کیے، اس لیے وہ قحط سالی کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ یہی نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر انہوں نے اس سال کے باقی حصے میں زراعت کے حوالے سے اس قدر کامیابی حاصل کر لی کہ وہ سال ماوراء نہر میں کاشتکاری کے حوالے سے کامیاب ترین سال بن گیا۔ جب قحط سالی کا خطرہ ٹل گیا اور تیمور کو اس حوالے سے فرصت ملی تو اس نے اپنی فوج کو اثر نو منظم کرنا شروع کر دیا۔ قبچاق کے بادشاہ توختامش نے اپنی سرزمین پر تیمور کی فوج کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا اور تیمور کی فوج کے کئی بہترین افسر اور سپاہی مارے گئے تھے۔ لہٰذا اب تیمور کے لیے ضروری تھا کہ اپنی فوج کے اس نقصان کا ازالہ کر کے اسے دوبارہ مضبوط اور طاقتور بناتا۔ اس برس موسم خزاں اور سرمایہ کا زیادہ تر حصہ تیمور نے محض اپنی فوج کی قوت میں اضافہ کرنے میں گزارا۔ اس نے بہت سے صحت مند نوجوانوں سپاہیوں کو فوج میں بھرتی کیا اور انہیں جنگی حکمت عملی اور ضروری تربیت حاصل کرنے کا پابند بنایا۔ اس برس تیمور نے کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کے نظام کو بھی وسعت دی، کیونکہ وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ یہ طریقہ نہ صرف زمانہ جنگ بلکہ امن کی حالت میں بھی بے حد مفید تھا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ تیز رفتاری سے دور دراز علاقوں سے سمرقند تک پیغام رسانی کر سکتے تھے۔ اس برس تیمور نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ اپنی ایک سفری مسجد تیار کروائی جسے وہ بعد ازاں ہر سفر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ مسجد انتہائی کم وزن اور خوبصورت تھی۔ اس کے مختلف حصے کچھ اس طرح بنائے گئے تھے کہ انہیں بآسانی جوڑا اور الگ کیا جا سکتا تھا اور بغیر کسی مشکل کے اسے کہیں بھی لے جانا ممکن تھا۔ موسم سرما کی راتوں میں ضروری کاموں سے فارغ ہو کر تیمور اپنے خیمے میں آتا تو دریائے آبزگون کے جنوب میں واقع ملکوں کے بارے میں تحقیق کرتا اور اپنے آس پاس موجود لوگوں سے دریافت کرتا کہ آیا وہ ان ممالک کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تیمور نے ان ممالک کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھ رکھی تھیں، مگر ان کتابوں سے ملی معلومات سے مطمئن نہ تھا۔ تیمور نے سن رکھا تھا کہ دریائے آبزگون کے جنوب میں طبرستان نامی سرزمین موجود ہے، جس کے باشندے شیر اور چیتوں کی کھال سے بنا لباس پہنتے ہیں، جنگلوں میں بسیرا کرتے ہیں اور ان کی خوراک صرف جنگلی جانور اور پھل ہیں۔ ان لوگوں کو کسی شے کا خوف نہیں اور کوئی ان کی سرزمین کو فتح نہیں کر سکتا۔ تیمور کو بتایا گیا کہ فردوسی کی کتاب میں جس سفید دیو کا ذکر ہوا ہے وہ اسی سرزمین میں تھا۔ تیمور نے یہ بھی سنا تھا کہ دریائے آبزگون کے جنوب میں ایک اور ملک گیلان نامی آباد ہے، جس کے لوگوں کی خوراک چاولوں پر مشتمل ہے اور ان چاولوں میں سے خاص قسم کی خوشبو آتی ہے۔ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ دنیا میں کہیں اور گیلان کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت اور نازک اندام عورتیں نہیں پائی جاتیں۔ وہ شاید اسی لیے اس قدر خوبصورت اور نازک اندام تھیں کہ ان کی خوراک ایسے خاص چاولوں پر مشتمل تھی جو بے حد خوشبودار تھیں۔ تیمور نے سن رکھا تھا کہ دریائے آبزگون کے جنوب میں تالش نامی سرزمین بھی واقع ہے، جس کے مرد انتہائی مضبوط اور توانا بدنوں والے ہیں اور جن کے بال اس قدر لمبے ہیں کہ ان کے گھٹنوں تک پہنچتے ہیں، اور جو جانور کی کھال سے بنا لباس پہنتے اور جنگلی ہرنوں پر سواری کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جنگلی کتوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے کتے اتنے بڑے ہیں کہ ان پر گدھوں کا گمان ہوتا ہے۔ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ
آج تک کوئی ان لوگوں پر فتح پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تیمور چاہتا تھا کہ جا کر خود ان ممالک کو دیکھے اور خود یہ مشاہدہ کرے کہ آیا واقعی یہ قبائل اتنے ہی خوبصورت اور مضبوط ہیں جیسے کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان قبائل کو اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ موسم سرما کی راتوں میں جب تیمور اپنے ارد گرد موجود افسران سے آنے والی جنگی مہمات کے بارے میں تبادلہ خیالات کرتا تو انہیں یہ بھی ہدایت دیتا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے پیچھے کبوتر خانے قائم کرتے جائیں تاکہ ہم اپنے پیچھے سمرقند سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ کبوتر خانے قائم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی واپسی کا راستہ بند کر دیتا تو سمرقند سے امداد منگوائی جا سکتی تھی، کیونکہ کوئی بھی کبوتروں کو گزرنے سے نہیں روک سکتا تھا ماں سوائے اس کے کہ باز کے ذریعے کبوتر کا راستہ روکا جائے۔ اگلے برس موسم بہار کے لیے تیمور نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ دریائے آبسگون کے جنوبی ملکوں کی طرف نکل جائے اور اگر ممکن ہو تو انہیں فتح کر لے اور ان سے آگے نکل کر آذربائیجان تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرے گا، آیا مغرب کی طرف نکل جائے یا جنوب کا رخ اختیار کرے گا۔ اگر مغرب کی طرف جاتا تو دجلہ کے پاس پہنچ کر بغداد پر قبضہ کر سکتا تھا، جبکہ اگر وہ جنوب کی طرف جاتا تو یہ ممکن تھا کہ وہ فارس کے حکمران سلطان منصور مظفری کو جا پکڑتا اور اسے آئندہ کسی گستاخانہ کلمات کہنے کے قابل نہ چھوڑتا۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی تیمور نے اپنے بیٹے شیخ عمر کو ماوراؤن نہر میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود 1,00,000 سوار فوج کے ساتھ دریائے جیہون کے خشک راستے سے بحر آبسگون کی طرف روانہ ہو گیا۔ دریائے جیہون نے اپنا راستہ بدل لیا تھا اور اب مغرب کے بجائے مشرق کی جانب بہنے لگا تھا، جو ایک طرح سے تیمور کے لیے خدا کی خاص عنایت تھی، ورنہ اس کا آدھا ملک بنجر رہ جاتا۔ تیمور اور اس کے سپاہی معمول کے مطابق تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے اور سمندر کے پاس پہنچ کر وہ مغرب کی طرف مڑ گئے، اور تبھی اچانک ایک اور عظیم دریا ان کے سامنے نمودار ہوا۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں سمیت دریا سے گزر جانا چاہا، مگر جلدی انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر وہ لوگ پانی میں اترے تو پانی کے تیز بہاؤ کا سامنا نہیں کر سکیں گے اور دریا کا پانی انہیں خس و خاشاک کی طرح لے جائے گا۔ دریا کے کنارے کسی طرح کی آبادی یا انسانی زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تیمور نے اپنے چند سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ جائیں اور ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں میں سے کچھ کو تلاش کر کے لے آئیں تاکہ ان سے دریا کے کم گہرائی والے حصے کے متعلق دریافت کیا جا سکے۔ تیمور کے گھڑ سوار سپاہی کچھ مقامی لوگوں کو تلاش کر کے لائے، جنہوں نے بتایا کہ دریا کا کم گہرائی والا حصہ یہاں سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر واقع ہے، مگر اس موسم میں وہاں سے بھی دریا کو عبور کرنا ممکن نہیں تھا، بلکہ اس میں آنے والے سیلاب کے اترنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تیمور کے پوچھنے پر مقامی افراد نے بتایا کہ دریا کے سیلاب اترنے میں کم سے کم 15 روز لگ جائیں گے۔ اگر اس دوران پانی کم ہو گیا تو وہ لوگ دریا کو عبور کر پائیں گے، ورنہ انہیں مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ تیمور جانتا تھا کہ کوئی فوجی سپہ سالار خواہ کتنا ہی عقل مند اور دانا کیوں نہ ہو، وہ راستے میں آنے والی تمام دشواریوں اور رکاوٹوں کو اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، بلکہ بعض اوقات اس کی راہ میں ایسی رکاوٹیں آ جاتیں کہ جن کے بارے میں فوری فیصلے کی ضرورت ہوتی۔ اگر اس وقت وہ کسی ایسے علاقے میں ہوتے جہاں آس پاس جنگلات ہوتے تو تیمور فوراً اپنے سپاہیوں کو درخت کاٹ کر پل تیار کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن اس علاقے میں درخت اور جنگل نہ تھے اور نہ ہی آس پاس اتنی کشتیاں مل سکتی تھیں کہ ان کے ذریعے اتنی بڑی فوج کو دریا کے پار پہنچایا جا سکتا۔ چنانچہ تیمور نے وہاں بیکار پڑاؤ ڈالنے کے بجائے مقامی لوگوں کو بطور رہنما اپنے ساتھ لیا اور دریا کے دہانے کی طرف چل پڑا جو کہ سمندر میں گرتا تھا۔ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ دہانے پر دریا کئی چھوٹی شاخوں میں بٹ جاتا ہے جو چھوٹی اور کم گہری ہیں اور انہیں عبور کرنا نسبتاً آسان ہے۔ ان لوگوں کی بات درست ثابت ہوئی اور دہانے پر پہنچ کر دریا 15 کے قریب ندیوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور تیمور کے سپاہی ان کو بآسانی عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر وہ لوگ دریا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جنوب کی طرف آگے بڑھ گئے اور ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں کے چمنزار ماوراؤن نہر کے بہترین چمنزاروں میں سے زیادہ سرسبز اور خوبصورت تھی۔ بہار کے موسم میں وہاں اگی ہوئی گھاس تیمور کی فوج کے گھوڑوں کے پیٹھ چھو رہی تھی۔ اگر وہ لوگ اس وقت جنگی سفر کی حالت میں نہ ہوتے
تو تیمور اس خوبصورت ترین چمنزاروں کی سرزمین میں چند دن قیام کو کہتا اور گھوڑوں کو وہاں تازہ گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیتا، مگر کسی بھی وقت لڑائی چھڑ جانے کے خطرے کے پیش نظر وہ ایسا نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ہری گھاس کھانے کے لیے کھلا چھوڑنے سے گھوڑے سستی کا شکار ہو سکتے تھے۔ تیمور اور اس کی سپاہی 5 روز تک مسلسل سفر کر کے اس سبزے زاروں کی سرزمین سے آگے نکل آئی جو دراصل ترکمنوں کی سرزمین تھی۔ اس سفر کے دوران چند مقامات پر کچھ قبائلی سردار تیمور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مویشیوں کے تحفے پیش کیے۔ جواباً تیمور نے بھی انہیں کچھ تحفے تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ جب وہ لوگ ان وسیع و عریض سبزے زاروں کو عبور کر کے آگے پہنچ گئے تو زمین کا نقشہ بھی تبدیل ہو گیا اور سبزے زاروں کی جگہ جنگلات نظر آنے لگے تھے۔ جب وہ لوگ جنگل میں داخل ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ اس عظیم گھنے جنگل کا آغاز ہے جس کا دوسرا کنارہ دنیا کے آخری سرے پر واقع ہے۔ تیمور فوراً سمجھ گیا کہ یہ بات سچ نہیں ہو سکتی، تاہم وہ یہ بھی آگاہی رکھتا تھا کہ اس گھنے جنگل سے گزرنا پرخطر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بہت بڑی فوج ایسے گھنے جنگل میں گھات لگائی بیٹھی ہو تو وہ اسے دیکھ نہ پاتی اور اچانک حملے کا شکار ہو سکتے تھے۔ اسی لیے تیمور نے اپنے ہراول دستے کے سپاہیوں کو انتہائی ہوشیار رہنے کی تاکید کی تھی اور انہیں ہدایت کی کہ اگر وہ کسی مقام پر اپنے ارد گرد نظر نہ رکھنے پائیں تو فوراً کچھ سپاہیوں کو درختوں پر چڑھا کر ارد گرد کی صورتحال کی نگرانی کریں اور کسی صورت غافل گیر نہ ہوں۔ بعض اوقات ایک عجیب و غریب آواز سنائی دیتی جو انہیں حیران کر دیتی، کیونکہ وہ لوگ جنگلوں سے گزرنے کے عادی نہ تھے، مگر کچھ دن تک سفر کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ جنگل میں آوازوں کی باز گشت سنائی دیتی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ جس آواز کی گونج انسان کو چند قدموں کے فاصلے سے آتی محسوس ہو وہ کوسوں دور سے آ رہی ہو۔ ایک روز تیمور کی فوج ایک ٹیلا نما جگہ سے گزر رہی تھی۔ جب تیمور نیچے والے حصے میں تھا تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر جب وہ بلند ترین مقام پر پہنچا تو اس کی نظریں سامنے عظیم سمندر پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ تیمور کی زندگی کے ناقابل فراموش نظاروں میں سے ایک نظارہ تھا۔ جہاں تک نظریں دیکھ سکتی تھیں وہاں تک گہرے نیلے رنگ کا پانی پھیلا ہوا تھا جو دور افق میں آسمانوں سے ہم آغوش ہو رہا تھا۔ اس سمے آسمان بھی نیلے رنگ کا تھا اور سمندر کا پانی بھی، اور دونوں ہی لامحدود نظر آ رہے تھے۔ یہ نظارہ اس قدر حیرت انگیز تھا کہ تیمور آگے سفر جاری رکھنا ہی بھول گیا اور وہیں کھڑا 1 گھنٹے تک اس حیرت انگیز نظارے میں کھویا رہا۔ تیمور کے دل سے آواز آئی کہ جو کوئی ایسا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے جو اسے ہمیشہ یاد رہے تو اسے استراباد آنا چاہیے اور بحر ابزگون کو اس مقام پر دیکھنا چاہیے جہاں سے تیمور نے اس کا نظارہ کیا تھا۔ تب اسے معلوم ہوگا کہ دور افق میں سمندر کا نیلا پانی کتنے مسحور کن انداز میں نیلے آسمان سے گلے ملتا ہے اور دونوں کائنات کی وسعتوں میں لامحدود حد تک پھیلے نظر آتے ہیں۔ اس دن تیمور کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ آسمان گنبدی شکل کا ہے، کیونکہ آسمان کے کنارے کے پانیوں کے ساتھ کسی عظیم گنبد کی طرح ملے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر جو کچھ تیمور نے محسوس کیا وہاں موجود دوسرے افسران اور سپاہی ویسا محسوس نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے اس عظیم نظارے کو اتنی توجہ نہ دی اور اسے سرسری طور پر دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ بہرحال اس علاقے سے نکل کر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں تیمور کو بتایا گیا کہ اگر کبھی اس کا ارادہ عراق جانے کا ہو تو وہ اس مقام سے جنوب کا رخ کر کے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ وہاں ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا جو 8500 فٹ کی اونچائی پر تھا، یعنی تیمور کو اس طرف جانے کے لیے پہلے اس بلندی پر چڑھنا اور پھر دوسری طرف اترنا پڑتا تاکہ عراق پہنچ سکے۔ اس وقت چونکہ تیمور کا ارادہ عراق جانے کا نہیں تھا لہٰذا اس نے مغرب کا رخ اختیار کیا۔ اسی لمحے اچانک بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر تیز ہو گئی کہ اس نے طوفان نوح کی یاد دلا دی۔ اس بارش کی شدت اور مسلسل برسنے کی وجہ سے تیمور اور اس کے سپاہیوں کو سفر روک کر قیام کرنا پڑ گیا۔ گھوڑوں کو انہوں نے درختوں تلے پناہ دی اور خود بھی گھنے درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے، مگر وہ موسلا دھار بارش مسلسل 4 روز تک جاری رہی اور اس دوران سارا جنگل سیاہی میں ڈوب گیا۔ اگر اس دوران کوئی فوج تیمور اور اس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہو جاتی تو مختصر وقفے میں انہیں نیست و نابود کر سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ
مسلسل بارش نے ان لوگوں کی قوت مزاحمت ختم کر دی تھی۔ پھر 4 دن کے بعد بارش رکی، سورج ظاہر ہوا اور پھر دوپہر ہوتے ہوتے اس قدر گرمی بڑھ گئی کہ تیمور اور اس کے ساتھی اپنی قمیضیں اتارنے پر مجبور ہو گئے۔ تیمور سمجھ گیا کہ اس علاقے میں موسم کی صورتحال ایسی ہے کہ جب بارش ہوتی رہے تو ہوا میں خنکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی بارش تھم جاتی ہے اور سورج ظاہر ہو جاتا ہے تو گرمی لگنے لگتی ہے، خواہ سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہو۔ بارش تھمنے کے بعد انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا اور ایسی سرزمین میں داخل ہو گئی جہاں کے مرد انتہائی لمبے قد کے مالک اور گائیں عظیم الجثہ تھیں۔ اس سرزمین کو طبرستان کہا جاتا تھا۔ طبرستان کے مرد اور عورتیں اپنی ساری زندگی جنگل میں بسر کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ چاول کاشت کرتے جو سرخ رنگ کے ہوتے تھے۔ طبرستان کے مردوں کا لباس جانوروں کی کھال پر مبنی تھا اور ان کے بال بہت لمبے لمبے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کلہاڑی تھی، کیونکہ جنگل میں انہیں ہر وقت اس کی ضرورت رہتی تھی۔ اس سے درخت گرانے اور جھاڑیوں پر راستہ صاف کرنے کے علاوہ جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرنے کا کام بھی لیا جاتا۔ جن کے پاس کلہاڑی نہ تھی وہ لاٹھی کی شکل کا سخت لکڑی سے بنا ہوا نوکیلا آلہ اٹھائے پھرتے۔ ان کا آلہ اس قدر خطرناک تھا کہ وہ اس کی مدد سے ایک ہی وار میں چیتے کو ہلاک کر سکتے تھے۔ شیر اور چیتے طبرستان میں بکثرت ملتے تھے، تاہم شیروں کی نسبت وہاں کے جنگلات میں چیتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ طبرستان کے کچھ حصوں میں تو اس قدر چیتے پائے جاتے تھے کہ سمرقند میں اتنی بلیاں نہیں پائی جاتی تھیں۔ طبرستان کی عورتیں بھی وہاں کے مردوں کی طرح دراز قامت تھیں۔ وہ گایوں سے باتیں کرتیں اور ان پر سواری کرتی تھیں۔ طبرستان میں گایوں سے وہی کام لیا جاتا تھا جو دوسرے ملکوں میں گھوڑوں سے لیا جاتا۔ تیمور نے دیکھا کہ طبرستان کی عورتیں نہ صرف گایوں کے ساتھ باتیں کرتی تھیں بلکہ انہیں پرندوں کی بولیوں پر بھی عبور حاصل تھا، اور وہ جنگل کے پرندوں سے بھی گفتگو کرتی رہتی تھیں، یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حیوانات سے باتیں کر سکتی تھیں۔ طبرستان کے رہنے والوں کی زبان فارسی تھی، مگر وہ کچھ عجیب قسم کی فارسی تھی جسے عام فارسی بولنے والے بشمول تیمور کے کچھ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ طبرستان کے رہنے والوں کا یقین تھا کہ وہ دیووں کی نسل سے ہیں، اسی لیے وہاں کے تمام عمرا کا نام دیو سے شروع ہوتا۔ ان میں سے کچھ اپنے آپ کو سفید دیو کی اولاد سمجھتے تھے۔ تیمور کو طبرستان میں داخل ہونے کے بعد احساس ہوا کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ طبرستان کے لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اگر ان کے اور مقامی لوگوں کے درمیان کسی بھی طرح کی کشیدگی پیدا ہو گئی تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ طبرستانی لوگ تیمور کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائے تھے، بلکہ یوں لگتا تھا کہ انہیں تیمور اور اس کی فوج کی قطعاً کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اگر تیمور ان لوگوں سے بیر لیتا تو عین ممکن تھا کہ وہ ان جنگلوں میں اس کی فوج کو بآسانی نیست و نابود کر دیتی۔ چنانچہ تیمور نے طبرستان کے عمرا کو سمجھایا کہ وہ ان کے علاقے میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا، بلکہ محض ان کے ملک سے گزرنے والا ایک مسافر ہے، اور اسے اپنے فوج کے لیے اشیاء خورد و نوش کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ طبرستان کے عمرا نے اس کی ضروریات کے مطابق اشیاء خوردنی فراہم کر دی، مگر وہاں چونکہ گندم نہیں پائی جاتی تھی، لہٰذا تیمور کے سپاہیوں کو مقامی لوگوں کی طرح سرخ چاولوں پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ سرخ چاولوں کے علاوہ طبرستان میں گنا بھی بکثرت ملتا تھا۔ مقامی باشندے گنوں کو چھیل کر ان کا رس نکالتے اور اسے پکے ہوئے چاولوں میں ملا کر مزے سے کھاتے۔ طبرستان کی گائیں اس قدر بڑی بڑی تھیں کہ ان سے خوف محسوس ہوتا تھا، اور طبرستانی عورتوں کے سوا کوئی ان کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا تھا۔ وہاں کی عورتیں گائیں کی زبان بخوبی سمجھتی تھیں اور ان سے اپنائیت کے ساتھ باتیں کرتی تھیں، جبکہ گائیں بھی صرف انہی کا کہنا مانتیں۔ طبرستانی مرد بھی ان گایوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، بلکہ اگر کبھی کوئی مرد گایوں کے پاس جانے کی حماقت کرتا تو وہ فوراً اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر ڈالتی۔ طبرستان کی قابل دید چیزوں میں سے ایک بیلوں کی لڑائی تھی۔ بیلوں کو بھی طبرستانی عورتیں ہی لڑائی کے میدان میں لاتی تھیں، کیونکہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ طبرستان کے مرد گائے بیلوں کے نزدیک نہیں پھٹکتے تھے۔ مقامی عورتیں بیلوں کو بڑی خوبصورتی سے سجا کر لڑائی کے میدان میں لے آتیں، جہاں دو بیل ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتی۔ کچھ ہی منٹوں میں ان میں سے ایک زمین پر آ گرتا اور پھر دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔
اور بعض اوقات دونوں بیل ہی لڑائی میں مارے جاتے۔ طبرستان کے کچھ باشندے دوا فروشی کا کام بھی کرتے تھے۔ وہاں چونکہ طبی جڑی بوٹیاں بکثرت پائی جاتی تھیں، اس لیے وہ لوگ ان سے دوائیں تیار کر کے بیچا کرتے تھے۔ ایک بوڑھے نے تیمور کو بتایا کہ طبرستان میں مختلف طرح کی 20,000 سے زیادہ جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ تیمور کو یقین تھا کہ وہ بوڑھا یقیناً مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، پھر بھی اگر طبرستان میں 1,000 قسم کی بھی جڑی بوٹیاں پائی جاتی تھیں تو بھی وہ خطہ دوائیوں کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا اہم ترین مرکز قرار دیا جا سکتا تھا۔ طبرستان سے ان جڑی بوٹیوں کو خشک کرنے کے بعد عراق برآمد کیا جاتا تھا، اور عراق کے مشہور حکیموں کے پاس جو دوائی ہوتی تھی تو وہ دراصل طبرستان سے ہی درآمد شدہ ہوتی تھی۔ مگر یہ بات بھی حیران کن تھی کہ خود طبرستان کے لوگ ان ہزاروں جڑی بوٹیوں پر دسترس رکھنے کے باوجود انہیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہی نہیں پڑتے تھے، سوائے ان علاقوں کے جہاں آب و ہوا نامناسب ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ اچھی آب و ہوا میں رہتے تھے تو ان کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی تھیں۔ طبرستان کے باشندے بعض جنگلوں سے اتنے خوفزدہ تھے کہ وہاں قدم رکھنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ وہاں داخل ہوتے ہی انہیں کوئی بیماری جکڑ لے گی اور وہ قبل از وقت مر جائیں گے۔ تیمور اور اس کے سپاہی بھی طبرستانی لوگوں کی طرح ان جنگلوں سے کترا کر نکل گئے جہاں مختلف بیماریوں کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ تیمور جب تبریز میں واقع چہلدرہ نامی مقام پر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ اگر خسرے خان نامی قلعہ دیکھنا چاہے تو جنوب کی طرف چلا جائے۔ خسرے خان دراصل ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو اسماعیلیہ فرقے کے پیروکاروں کا سب سے بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ قلعہ تھا جہاں تیمور کی آمد سے قریباً 100 سال قبل ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا اور طبرستان کے اس حصے میں موجود تمام قلعوں کو مسمار کر دیا سوائے ایک قلعے کے، اور وہ یہی خسرے خان نامی قلعہ تھا جسے ہلاکو خان فتح نہ کر سکا۔ تاہم ایک اور روایت کے مطابق 11 سال کے بعد اس قلعے کے مکین بھوک ننگ کے ہاتھوں مجبور ہو کر تسلیم ہو گئی اور سب کے سب تہہ تہہ کر دیے گئے۔ خسرے خان اس قدر مضبوط تھا کہ حملہ آور اسے مسمار نہ کر سکا۔ البتہ اب وہاں کوئی زیرو آباد نہ تھا۔ تیمور چاہتا تھا کہ خسرے خان کا وہ قلعہ بذات خود جا کر دیکھے جسے ہلاکو خان بھی فتح نہ کر سکا تھا، مگر وہ اکیلا یا چند افراد کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ان کے قتل کیے جانے کا امکان تھا، جبکہ اگر وہ پوری فوج کے ساتھ جاتا تو انہیں ایسی پہاڑی سے گزرنا پڑتا جو بے حد دشوار گزار تھی اور جس کا نام گیلان تھا۔ اس پہاڑی سے گزرنے والے راستے کو سیالہ کہا جاتا ہے، جو دراصل انتہائی دشوار اور غمدار تنگ راستہ تھا جس پر صرف خچر ہی گزر سکتا تھا۔ تیمور کی فوج جیسا زبردست لشکر وہاں سے ہرگز نہیں گزر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے خسرے خان نامی وہ قلعہ دیکھنے کا ارادہ ترک کر دیا جو 300 سال کی طویل مدت کے بعد بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ پھر انہوں نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کا راستہ گھنے جنگلوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ لوگ پوری احتیاط کے ساتھ جنگلوں کو عبور کر رہے تھے جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد جنگلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ لوگ ایسی سرزمین میں پہنچ گئے جس کا نام گیلان تھا۔ گیلان کے لوگ تبرستان کے لوگوں سے قطعی مختلف تھے اور ان کا ڈیل ڈول تبرستانی لوگوں کی طرح بلند و توانا نہ تھا۔ یہ لوگ اگرچہ خود کو مسلمان کہتے تھے مگر ساتھ ہی گیلان میں بہنے والے ایک بڑے دریا سفید رود کو اپنا خدا مانتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا سب کچھ دراصل اسی دریا کا دیا ہوا ہے۔ بلا شبہ سفید رود گیلان کا عظیم اور بہت بڑا دریا تھا، اور جب وہ لوگ گیلان پہنچے تو دریا کی طغیانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ دریا بحیرہ آبزگون کے نزدیک پہنچ کر 10-15 شاخوں میں بٹ کر سمندر میں اتر جاتا تھا۔ گیلان کے بڑے شہروں میں سے ایک رشت نامی شہر تھا، مگر گیلان کا مرکز لاہیجان نامی شہر تھا جو کہ سفید رود دریا کے مشرق کی طرف واقع تھا۔ لاہیجان سے سمندر کی طرف سفر کیا جاتا تو ایک بندرگاہ پر پہنچا جا سکتا تھا جو کہ گوتم نامی بندرگاہ تھی۔ یہ بحیرہ آبزگون کی سب سے بڑی بندرگاہ تصور کی جاتی تھی۔ جب تیمور گوتم نامی بندرگاہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 200 سے زائد کشتیاں وہاں لنگر انداز تھیں۔ دنیا کے مختلف کونوں سے کشتیاں وہاں آتی تھیں اور گیلان کی مصنوعات اپنے ملکوں میں لے جاتی۔ کہا جاتا تھا کہ گیلان میں اس قدر ریشم حاصل ہوتا ہے کہ شاید ساری دنیا کے استعمال کے لیے کافی ہو۔
ریشم کے بعد گیلان کی اہم ترین مصنوعات چاول تھی۔ تیمور نے وہاں خوشبودار لذیذ چاول دیکھے جو اپنے ذائقے میں بے مثال تھے۔ تیمور نے حکم دیا کہ یہ چاول گوتم کی بندرگاہ سے ماوراؤن نہر بھی بھیجے جائیں تاکہ وہاں بھی انہیں کاشت کیا جا سکے۔ گیلان کی ایک اور بات بھی بے حد اہم اور خاص تھی، اور وہ تھی وہاں کی عورتیں۔ تیمور جیسا انسان جس کے نام سے بڑے بڑے جنگجو تھر تھر کانپنے لگتے تھے اور جس کا رعب و دبدبہ دنیا کے وسیع علاقے پر پھیلا ہوا تھا، وہ بھی اس سرزمین سے سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، جس چیز نے اسے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ دراصل گیلان کی نازک اندام اور حسین ترین عورتیں تھیں۔ تیمور نے اس سے قبل دنیا کے کسی حصے میں گیلان جیسی دلربا اور خوبصورت عورتیں نہ دیکھی تھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ گیلان ایک جنت تھی جہاں حوریں ہی حوریں پھیلی ہوئی تھیں تو غلط نہ ہوگا۔ گیلان کی تمام عورتوں کی رنگت دودھ جیسی سفید تھی اور وہ پھولوں جیسی تازگی لیے ہوئے تھیں۔ ان کی آنکھیں اور ابرو سیاہ تھے اور بعض کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ ان کے سڈول جسم بلا کی کشش لیے ہوئے تھے۔ تیمور کو بتایا گیا کہ ان کی اس قدر سفید رنگت اور خوبصورتی کا راز اس بات میں ہے کہ وہ چاول اور مچھلی کھاتی ہیں، مگر تیمور حیران تھا کہ وہاں کی عورتیں تو اس قدر خوبصورت تھیں مگر مرد اتنے خوبصورت نہ تھے، بلکہ عام شکل و صورت کے مالک تھے۔ مگر یہ بات بالکل واضح تھی کہ گیلان کی عورتوں میں کچھ ایسی بات تھی جو انہیں دوسری عورتوں سے ممتاز بناتی تھی، اور بلا شبہ وہاں کی سب عورتیں بے حد خوبصورت اور بلا کی کشش لیے ہوئے تھیں۔ جب تیمور اپنی فوج کے ساتھ گیلان میں داخل ہوا تو اسی وقت سمجھ گیا کہ اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی چلا دی ہے۔ گیلان کے متعلق اسے جو باتیں بتائی گئی تھیں وہ بالکل سچ تھیں۔ اس خطے میں تیمور اور اس کے سپاہیوں کی بربادی کا بے حد خوبصورت سامان پوری طرح مہیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ تیمور نے خدائے بزرگ و برتر سے عہد کر لیا تھا کہ وہ شہروں میں قیام نہیں کرے گا مگر بوقت ضرورت، اور وہ بھی مملکت کے انتہائی ضروری نوعیت کے کاموں کے لیے اور تھوڑے عرصے کے لیے۔ تیمور نے خدا سے یہ بھی عہد کیا تھا کہ وہ اپنی بقیہ ساری زندگی فوج کے سپاہیوں کے ساتھ بیابانوں میں بسر کرے گا اور خود کو عیش و آرام کی عادت میں مبتلا نہیں کرے گا، اور یہ کہ عورتوں سے صحبت نہیں کرے گا سوائے ان عورتوں کے جو ماوراؤن نہر میں اس کے نکاح میں تھیں۔ تیمور یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ آرام پسندی اور عورتوں کی صحبت جنگجو آدمی کو کمزور بنا دیتی ہے اور بالآخر ذلت و رسوائی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ لیکن گیلان کی بے حد خوبصورت عورتیں تیمور اور اس کے سپاہیوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہی تھیں۔ اگر تیمور اس گھڑی اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر گیلان میں ٹھہرا رہتا تو یقیناً اپنی جنگی مہم جوئی کا راستہ ختم کر بیٹھتا اور اس کے سپاہی بھی سست اور کاہل ہو جاتے اور ان کا جنگی جوش و جذبہ بھی یکسر ختم ہو جاتا۔ اسی لیے تیمور نے گیلان میں بے حد مختصر قیام کیا، نیز اس نے سخت فوجی نظم و ضبط بھی قائم کر رکھا تھا تاکہ اس کے سپاہی گیلان کی عورتوں کے فریب حسن کا شکار ہو کر اپنا اصل مقصد نہ بھولا بیٹھیں۔ اس مقصد کے تحت تیمور نے اپنی فوجی چھاؤنی ایسے علاقے میں قائم کی جو گیلان شہر سے کافی دور تھی اور جہاں سے اس کے سپاہی گیلان کی عورتوں کا نظارہ نہ کر سکتے تھے۔ لاہیجان گیلان کا مرکز تھا، تاہم اس کا ایک شہر اور تھا، اسپاہ بیدان نامی بے حد مشہور تھا۔ جب تیمور اسپاہ بیدان نامی اس شہر میں داخل ہوا تو اس نے فوراً یہ بات نوٹ کی کہ وہاں کے مرد، عورتیں اور بچے سب ایک جیسا سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہاں کے مرد اور عورتیں اپنی پیدائش سے لے کر موت تک سفید لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس زیب نہیں کرتے اور سوتے بھی سفید لباس کے بستروں پر تھے۔ اگر گیلان کو حوروں کی سرزمین کہا جائے تو اسپاہ بیدان اس کا حسین ترین حصہ کہلائے گا۔ اس خطے میں مرد بھی عورتوں ہی کی طرح خوبصورت تھے اور یوں لگتا تھا جیسے حوروں کے پہلو میں غلمان کی کمی پوری ہو گئی ہو۔ ایک اور بات جو اسپاہ بیدان نامی اس شہر کو خاص بناتی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کے کسی مرد، عورت یا بچے کی آنکھیں سیاہ رنگ کی نہ تھیں بلکہ سب کے سب نیلی خوبصورت آنکھوں والے تھے۔ تیمور کو بتایا گیا کہ شہر کے لوگ غیر علاقوں کے لوگوں سے شادی بیاہ نہیں کرتے اور صرف اسپاہ بیدان کے رہنے والوں کو ہی شریک حیات بناتے ہیں۔ اس طرح کسی غیر نسل کی آمیزش ان کے ہاں نہیں ہو پاتی، اور چونکہ تمام مقامی لوگوں کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں لہٰذا تمام مرد اور عورتوں کی آنکھیں آئندہ نسلوں میں بھی نیلی ہی رہتی ہیں۔ تیمور کو یہ بھی بتایا گیا کہ ماضی میں یہاں بہت سے امیر رہا کرتے تھے
جنہیں اسباہ بیدان کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور شہر کا نام انہی کے نام سے مستعار لیا گیا ہے۔ اسباہ بیدان کے باشندے ریشم کے کیڑے پالتے اور کاروباری مشغلے کے طور پر ریشمی کپڑے تیار کرتے تھے۔ اس شہر میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی کسان نظر نہیں آتا تھا۔ شہر کے سارے باشندے بشمول عورتوں اور بچوں کے ریشم کے کیڑے پالتے اور ریشمی کپڑا بنتے نظر آتے۔ تیمور نے خود جا کر حوروں جیسی خوبصورت عورتوں کو کپڑا بنتے دیکھا اور نظارہ کیا کہ وہ کیسے اپنے نرم و گداز ہاتھوں سے انتہائی لطیف اور نازک ریشمی کپڑا بن رہی تھیں۔ تیمور دل ہی دل میں اعتراف کرتا رہا کہ اس خوبصورت اور دیدہ زیب کپڑے کو بننے والی عورت اس کپڑے سے کہیں زیادہ حسین ہے، اور ہر بار جب وہ اعتراف کرتا تو اسے مولانا کا وہ قول یاد آ جاتا جو انہوں نے اپنی مثنوی میں رقم کیا تھا: ہمیشہ ایک تخلیق اپنی تخلیق کار سے زیادہ حسین ہوتی ہے۔ تیمور سوچتا کہ اگر مثنوی کہنے والا زندہ ہوتا تو وہ ضرور اسے اس شہر میں لاتا اور دکھاتا کہ اس کا مقولہ غلط ہے۔ وہ اسے دکھاتا کہ اسباہ بیدانی عورتوں کی انگلیوں سے تخلیق پانے والا یہ ریشمی کپڑا اگرچہ بے حد خوبصورت اور نازک ہے، مگر اس میں اپنی تخلیق کار عورتوں جیسی روح نہیں ہے، بلکہ وہ بے جان ہے، اور اس کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی نہیں ہیں، جبکہ اس کپڑے کو بننے والی عورتیں اپنے اندر روح بھی رکھتی ہیں، اور کوئی ان کی نیلی آنکھوں کی طرف بھول کر بھی نہ دیکھے، کیونکہ وہ دیکھنے والے کو بے قرار کر دیں گی، اور ایک جنگجو انسان جنگ و جدل بھول کر اس کے حسن کا نغمہ گانے بیٹھ جائے گا۔ تیمور نے سرزمین اسباہ بیدان میں 2 دن سے زیادہ قیام نہ کیا اور اپنی فوج کے ساتھ گیلان سے دور بھاگنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیمور کو خوف لاحق تھا کہ اگر وہ وہاں رکا رہا تو جلد ہی اس کے اندر کی خواہشات نفس اور ضبط پر قابو پا کر اسے عیش و نشاط میں ڈوبنے پر مجبور کر دیں گی۔ گیلان کے بعد تیمور سرزمین تالش کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ ان مردوں کو دیکھ سکے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بحیرہ ابزگون کے کنارے بسنے والے ملکوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تیمور چاہتا تھا کہ ان لوگوں سے ملے اور دیکھے کہ کیا وہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ اس سے پنجہ لڑا سکتے ہیں۔ جب تیمور سرزمین تالش میں داخل ہوا تو اس نے خود کو ایک ایسے ملک میں پایا جو بحیرہ ابزگون کے کنارے آباد دوسرے ممالک سے قطعی مختلف تھا۔ یہاں کے مرد اور عورتیں بے حد دراز قد اور طاقتور تھے۔ جس موسم میں تیمور نے انہیں دیکھا وہ صرف ستر پوشی کی حد تک کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تیمور کو بتایا گیا کہ سردیوں کے موسم میں وہ چمڑے سے بنا لباس پہنا کرتے ہیں۔ تالش کی مردوں کی آوازیں اس قدر بلند تھیں کہ اگر ان میں سے ایک دامن کوہ کی ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب کھڑا ہوتا تو بھی بآسانی ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے تھے۔ تالش کی ایک خاص بات وہاں کے بہت بڑے بڑے اور طاقتور کتے تھے۔ تالش کے لوگ ان کتوں پر سامان لاتے اور وہ گھوڑوں کی طرح بار برداری کا کام انجام دیتے۔ تالش میں ہرن بھی بہت زیادہ تھی، اور موسم سرما میں مقامی باشندے ان ہرنوں سے بھی جنگلوں میں بار برداری کا کام لیتے تھے۔ اللهم اجعل في قلبي نورا